یہ پروگرام شازیہ فارمیسی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا احسان، اس کی توفیق کہ آج پھر ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ذکر خیر کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی ٹرانسمیشن رمضان اور خواتین سے میں ہوں حاضر خدمت آپ کی مسز فوزیہ جنید۔ آج 18 رمضان المبارک ہمارا موضوع، جس اگلے مرحلے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اعتکاف اور قیام اللیل، یہ آج کی نشست کا ہمارا موضوع ہے۔ ہمیشہ سے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی، یعنی تخلیق آدم سے لے کر آج تک، انسان ایک ایسی برتر ہستی جو اس کی قوت، اس کی ادراک، اس کی صلاحیت سے برتر ہے کی تلاش میں رہا ہے، اور جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ہستی کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس کے تصور میں ایک خیال موجود ہوتا ہے۔ اسی تصور نے لوگوں کو، مخلوق خدا کو، مختلف چیزوں کی طرف راغب کیا جن کو انہوں نے خدا سمجھا، ایک برتر ہستی، موجود سجدہ کے لیے، عبادت کے لیے معبود سمجھا، اور اس طرح کی پوری تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ انسان اس سفر پر ہمیشہ گامزن رہا ہے۔ اسی سفر میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک انبیاء کا طویل سلسلہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ ہر نبی نے انسان کو اپنے رب سے، اپنے معبود سے ملنے کا، اس کو جاننے کا، اس سے قریب ہونے کا کے حوالے سے رہنمائی دی اور اللہ کی ہدایات پہنچائیں۔ یہی وہ تصور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کی تلاش میں جب زیادہ محو ہو جاتا ہے، زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خلوتوں میں نکل جاتا ہے، اور ایسی بے انتہا مثالیں آپ کے ذہنوں میں بھی شاید ہوں۔ تاریخ اس پہ بھری پڑی ہے، سابقہ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ وہ اللہ کی تلاش میں جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے اور اس خلوت نشینی اختیار کرتے، اور اللہ کی تلاش میں اسے منانے کے لیے صبح شام جو ہے وہ اسے یاد کرتے۔ اسی سفر کی کڑی بنی اسرائیل سابقہ میں نظر آتی ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر اس انداز سے آتا ہے۔ اور پھر ہم نے ان رسولوں کے نقش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیروکار تھے، شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ ایسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا اجر و ثواب عطا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان تھے۔ یعنی اگر اس بات کی طرف
ہم توجہ کریں کہ سابقہ امم میں اس تلاش کے لیے انسان کیا طرز عمل اختیار کرتے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے کوئی ایسی واضح ہدایت نہ دی، لیکن لوگوں نے اس تلاش میں، اللہ کے بندوں نے اس تلاش میں ایک ایسا طرز عمل اختیار کیا جسے رہبانیت قرار دیا گیا۔ لیکن چونکہ وہ رضائے الہی کے لیے تھا اور اس وقت کی شریعت سے کوئی ایسے اس کا ٹکراؤ نہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے قبول کیا اور اس خیال سے اور اس نیت سے انہیں اجر عطا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب سرکار دو عالم، اپنے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ شریعتوں کے جامع تھے، سابقہ کتابوں کے جامع کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی اور آپ رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ آئے تھے، اس لیے وہ مشقت جو لوگوں نے خود سے اختیار کر لی تھی رہبانیت کی صورت میں، اور اپنی دنیا سے کٹ گئے تھے، اپنے اہل و عیال سے کٹ گئے تھے، اپنے کاروبار دنیا سے کٹ کر وہ اللہ کی تلاش میں تھے، اس کو اللہ رب العزت نے شفقت اور نرمی میں بدل کر آسان کر دیا اور پھر ایک ایسا طرز عمل دیا جسے آج ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ یہ تصور قرآن پاک نے عطا کیا، اور وہ عظیم ہستی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خدمت ان سے لی اللہ پاک نے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اس کا مقصود جو ٹھہرایا اللہ پاک نے وہ یہ ٹھہرایا کہ جو اللہ کے گھر کا طواف کریں، اعتکاف کریں اور رکوع و سجود مراد ہے اللہ کی بندگی، عبادت اور نماز کریں، ان کے لیے پاک کرنا۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ آپ ترتیب دیکھیں تو طواف اور اس کے بعد اعتکاف، یعنی اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا، جڑ جانا، اس کو تلاش کرنا، اس کے قریب ہونا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع و سجود کی بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ عام سنتے ہیں، آپ بہنوں نے بھی سن رکھا ہوگا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور وہ سجدہ جو اس تصور کے ساتھ، جو اللہ کی بندگی کے تصور کے ساتھ، جو اللہ کی یاد کے تصور کے ساتھ، اللہ کے دیدار کے تصور کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جو اس تصور کے بغیر کیے جائیں۔ اس لیے اعتکاف وہ یکسوئی ہے، وہ توجہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش کرتا ہے، اور پوری دنیا سے کٹ کر چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ کا ہو کر خالصتاً اللہ کو پکارتا ہے۔ اسی تصور کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے غار حرا میں کثرت سے جایا کرتے اور کئی دن وہاں قیام کرتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہیں کچھ کھانے کا سامان، کھجوریں، ستو وغیرہ باندھ کر دے دیا کرتی، اور کئی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں، یکسوئی میں اللہ کو یاد کرتے اور ایک ایسی کیفیت میں رہتے کہ ان پر وہ اللہ کی محبت کا رنگ طاری رہتا، اور جب کھانے کا سامان ختم ہوتا اور کچھ دن گزر جاتے تو واپس لوٹتے اور پھر اسی عمل کو جاری کرتے۔ اسی دوران پہلی وحی کا نزول ہوا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب یہ پیغام اللہ کے بندوں پر پہنچائیں۔ اس کے بعد اس چیز کی حاجت نہ رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً واقعہ معراج کے بعد کہ کسی جگہ پر مستقل گوشہ نشینی کر کے اللہ کو یاد کریں، بلکہ پھر صرف ایک خاص طرز عمل اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، اور نماز کو بھی معراج بنا دیا، اور پورے سال گزرنے کے بعد رمضان کے آخری عشرے کے اندر یہ اللہ پاک نے یہ کیفیت پنہا کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بخاری کتاب الاعتکاف میں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر بخاری شریف میں کتاب الاعتکاف میں حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر سال رمضان مبارک کے 10 دن اعتکاف فرماتے، اور جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہونا تھا اس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جاری رکھا اور صحابہ کو بھی تاکید کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک دیتا ہے اور معتکف کے لیے اس شخص کی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس نے تمام عمر نیکیاں کی ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سابقہ امم کی عمریں جو ہیں وہ بہت طویل ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال پر محیط ہوتی تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کو اتنی طویل العمری عطا نہیں ہوئی، اور اس قلیل العمری کی وجہ سے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب نبی جن کی امت کو تمام امتوں پہ فضیلت ہے تو وہ عمل میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی اعتکاف میں، اور جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، آگے ہم اعتکاف کی اقسام پر بھی بات کریں گے، لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اعتکاف کی حقیقت اور قرب الہی کے تصور پر آج ہمارا موضوع ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات عطا کی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر جس کو قرار دیا گیا، یعنی اگر وہ ایک رات آقا کی امت کے کسی شخص کو میسر آ جائے تو اس کو 1000 سال کی عبادت پر فضیلت مل جاتی ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے، اور ان کی معیت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ بھی بیٹھتے، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ صحابیات بھی معتکف ہوتی، خواتین بھی، اور ایک جگہ پر ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ وہ باقاعدہ اجتماع کی صورت صحابیات جو ہے وہ اعتکاف بیٹھیں۔ اب اس اعتکاف کا مقصود جیسا کہ میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ اللہ کی تلاش، اللہ کا قرب، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق کی مضبوطی، یہ وہ مطمع نظر ہے جو اعتکاف کی نیت میں شامل ہے۔ اور ایک اور تصور کہ ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لہو و لعب میں پڑے رہتے ہیں، ہم گناہوں میں، غفلتوں میں، زندگی کی آزمائشوں میں پڑے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں، ہمیں صبح و شام اور اللہ کی یاد کا کوئی ایک لمحہ بھی میسر نہیں آتا، اور ہم ایک ایسی غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں کہ جس کا انجام لازمی تباہی ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ خیر کا پہلو عطا کیا ہے کہ بندہ کچھ دنوں کے لیے تمام کاروبار دنیا کو چھوڑ کر، تمام رشتوں کو چھوڑ کر، تمام لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یکسو ہو جائے، اور اس کی دامن رحمت اسے تھام لے تاکہ وہ اپنی اگلی زندگی میں خیر اور کرم کے ساتھ سفر جاری رکھ سکے۔ غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ حکم ہو گیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، علائق دنیا سے کٹ کر اللہ کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، چند گھڑیاں جو میسر آئیں وہی غنیمت ہے۔ اب مقصود کی جیسے میں نے بات کی تو مقصود کیا ہے اس سب کا، پہلے ہم اس کا دوسرا پہلو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں کو تراویح کے لیے قیام کرنے کی ترغیب دیتے، مگر تاکید سے حکم ارشاد نہ فرماتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے کھڑا ہوا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے گئے۔ یہ جو تصور آج ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کا پروان چڑھتا جا رہا ہے کہ ہم تراویحاں پڑھتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں جاگتے ہیں تو اس کی کیلکولیشن ایک ذہن میں رہتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا معمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور ہر سال ایک قرآن پاک حضرت جبرائیل امی کی معیت میں مکمل کیا کرتے، لیکن جس سال وصال ہوا اس سال 2 قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ اللہ کو مقصود یہ ہے کہ بندہ اس سے جڑ جائے، اللہ کو قرآن پاک کی تعداد سے مقصود نہیں ہے، ورنہ ہر سرکار کی کیا شان تھی کہ اگر اللہ وہ چاہتے تو ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر گھنٹے، ہر ایک دن وہ قرآن پاک کی تکمیل کرتے، لیکن مقصود تکمیل نہیں ہے۔ بے شک قرآن کے پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ، اس کے ایک ایک لفظ کی فضیلت اپنی جگہ،
لیکن اس کو سمجھنا اور اس کے ذریعے اللہ سے جڑنا اور اللہ کے کلام کو سن کر اس تصور کو زندہ کرنا جو اللہ کی بارگاہ کا تصور ہے، وہ بنیادی مقصود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں شب بیداری، راتوں کو جاگنا، قیام اللیل کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب مقصود کیا ہے؟ میں جیسے ذکر کر رہی تھی، ان نفس لامارہ بالسوء، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف ہی اکساتا رہتا ہے۔ یہ جو برائی کا تصور ہے، صوفیہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی 2 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کے آزمائشوں سے، لوگوں کے غلط رویوں سے، لوگوں کے فتنوں سے، انتشار سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمارے حال پر اس طرح کا لطف و کرم فرمائے، اتنا اپنی شان کریمی سے لطف و کرم فرمائے کہ یہ چند دن جو ہے تک رمضان کے ہمیں میسر آئے ہیں، یہ چند گھڑیاں جو اگلے عشرے میں ہمیں ملنے والی ہیں، وہ ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی کا باعث بنے کہ پھر ہمارے قدم کبھی رضائے الہی کے خلاف نہ اٹھ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔